بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام اولیاء اللہ سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات پر مشتمل ہے۔ خیرات لینے آ گئے مانگتے تمہارے خواجہ، خیرات لینے آ گئے مانگتے تمہارے۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ نبی آخر الزماں خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے مقرب بندوں یعنی اولیاء کرام کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ورثائے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، جو بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں راہ راست دکھاتے رہے اور ایمان کی حلاوت سے فیضیاب کرتے رہے۔ ان برگزیدہ شخصیات میں کئی نام ایسے ہیں جو اپنی حیات پاک میں علم و فضل، زہد و تقوی اور عشق و محبت رسول میں ایسے بلند مقام و مرتبہ پر فائز رہے کہ ان کی حیات پاک اور سیرت آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی امت مسلمہ ان کے مزارات پر بڑے ذوق و شوق اور کمال محبت و عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتی ہے، اور ان کے وسیلے سے دعائیں رب کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک انتہائی معتبر نام سلطان الاولیاء عطائے رسول قطب العارفین خواجہ خواجگاں حضرت معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 14 رجب المرجب 530 ہجری بمطابق 18 اپریل 1136 عیسوی بروز ہفتہ مغرب کے وقت ملک اصفہان کے شہر خراسان میں ایک قصبہ سنجر میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی معین الدین حسن ابن غیاث الدین حسن ہے۔ آپ حسینی سید ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ جب آپ کے پدر بزرگوار حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر شریف صرف 15 سال تھی۔ آپ کو والد محترم کے ترکہ سے ایک باغ اور ایک پنچکی ورثہ میں ملی۔ خواجہ غریب نواز اسی سے رزق حلال کماتے اور ہمہ وقت عبادت الہی اور خدمت فقراء و مساکین میں مصروف رہتے۔ ابتدائی تعلیم کی غرض سے آپ خراسان تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے کم عمری میں ہی قرآن مجید حفظ فرمایا۔ بعد ازاں سمرقند سے ہوتے ہوئے بخارا تشریف لائے اور اس دور کے جید عالم اور قابل احترام شخصیت حضرت مولانا حسام الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے علم فقہ و حدیث کی تعلیم حاصل فرمائی۔ والد محترم سے ورثہ میں ملا باغ اور پنچکی خواجہ غریب نواز پہلے ہی یتیموں، بیواؤں اور مستحقین میں تقسیم فرما چکے تھے، اور اب زندگی کا مقصد و مدعا فقط طلب حق اور خدمت انسانیت ہی تھا، جو شب و روز بے چین و بے قرار رکھتا تھا۔ تحصیل علم سے فراغت کے بعد
الہام باطنی کی تعمیل میں نیشاپور کی طرف رخ فرمایا اور قصبہ ہرون پہنچ کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے نہایت لطف و کرم سے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور کمال محبت و شوق سے آپ کی حاضری اور اخلاص کو قبول فرمایا اور سعادت بیعت عطا فرمائی اور حکم فرمایا، اے معین الدین، تجدید وضو کر کے 2 رکعات نفل اس طرح ادا کرو کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 1000 بار پڑھو اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 1 بار پڑھو۔ آپ نے تعمیل ارشاد فرمائی، پھر حکم ہوا 100 بار درود شریف حضور سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نذر کرو۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معین الدین، میں تجھے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور تو بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے۔ بعدہ 10 شوال 560 ہجری کو بروز پنجشنبہ بوقت ظہر خلافت و امامت عطا فرمائی اور حکم فرمایا کہ شبانہ روز عبادت و ریاضت کرو اور سورہ اخلاص 1000 بار پڑھو۔ بجا آوری حکم کے بعد جب خواجہ صاحب پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ارشاد ہوا کہ اوپر دیکھو۔ اوپر نظر کی، فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کیا کہ عرش اعظم تک تمام حجابات اٹھا دیے گئے ہیں۔ پھر حکم ہوا کہ نیچے دیکھو۔ نیچے دیکھا تو فرمایا کہ کیا دیکھا؟ عرض کیا کہ تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا پھر جاؤ 1000 بار سورہ اخلاص اور پڑھو۔ تعمیل ارشاد کے بعد خواجہ غریب نواز پھر خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیر و مرشد کا حکم ہوا کہ آنکھیں بند کرو۔ حکم کے مطابق آنکھیں بند کیں۔ پھر کہا کھول لو اور پوچھا کہ کیا دیکھا؟ عرض کیا کہ 18,000 عالم نظر کے سامنے ہیں۔ تب پیر و مرشد نے نہایت شفقت و مہربانی سے فرمایا کہ اے معین الدین، اب ہمارا کام پورا ہو گیا، جاؤ اور سامنے کی اینٹ کھود کر لے آؤ۔ جب کھودا تو معلوم ہوا کہ وہ اینٹ سونے کی ہے۔ حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ سے فقراء اور مساکین پر تقسیم کر دو۔ آج سے تمہیں غریب نواز کے خطاب سے سرفراز کیا۔ خواجہ غریب نواز کی ریاضت و مجاہدہ کا عالم یہ تھا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ 70 سال تک سوائے اوقات خاص کے باوضو رہے، ہمیشہ روزہ کی حالت میں رہتے اور قیام اللیل آپ کا شعار تھا۔ زہد و پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ چند مسقال خشک روٹی پانی میں تر کر کے افطار فرماتے تھے اور 1 ہفتہ میں محض 5 مسقال خشک نان پر ہی اکتفا فرماتے۔ ہر روز رات دن میں 2 مرتبہ قرآن مجید کا ختم فرماتے اور ہر ختم قرآن شریف پر غیب سے ندا آتی کہ اے معین الدین، ہم تمہارا ختم قرآن قبول فرماتے ہیں۔ پیر و مرشد کی معیت میں ہی بیت اللہ شریف اور دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ بیت اللہ شریف کے طواف سے فارغ ہوئے تو پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر یہ دعا فرمائی، اے رب العالمین، میں اپنے معین الدین کے لیے تجھ سے فقط 3 چیزوں کا طلبگار ہوں۔ اے خداوند کریم، تو میرے معین الدین کو قبول فرما لے۔ ارشاد باری ہوا،
کہ ہم نے قبول کیا۔ پھر عرض کی اے خداوند کریم میرے معین الدین کو مجھ سے زیادہ شہرت عطا فرما۔ ارشاد باری ہوا ہم نے قبول کیا۔ پھر عرض کیا اے خداوند کریم میرے معین الدین میں اپنے جلوے اور اپنے محبوب کی شان عطا فرما دے۔ ارشاد باری ہوا ہم نے قبول کیا۔ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حد مقررہ پر رک گئے تو ندا آئی اے معین الدین اندر آؤ۔ خواجہ غریب نواز کمال مستی و بے خودی میں اندر حاضر ہوئے تو جمال جہاں آرائے نبوی سے مشرف ہوئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معین الدین تو معین و ناصر دین ہے، جا ولایت ہندوستان تیرے زیر نگین ہے۔ تجھے ہند الولی کے خطاب سے سرفراز فرمایا اور سرزمین ہند پر اپنا نائب مقرر فرمایا اور اجمیر تمہارا مسکن و مدفن مقرر کیا ہے۔ دربار رسالت سے رخصتی کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے سفر پر روانہ ہوئے اور دمشق، شادمان، بلخ و بخارا، بدخشان، غزنی، قندھار اور ملتان میں مشہور زمانہ اولیاء کاملین اور صوفیاء کرام سے مستفیض ہوتے ہوئے اور خلق اللہ میں نعمتیں تقسیم کرتے ہوئے لاہور پہنچے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور وہاں چلہ کشی فرمائی۔ وہاں سے روانہ ہو کر دہلی تشریف لائے اور شیخ مکی رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کے قریب قیام فرمایا اور اشاعت دین میں مصروف ہو گئے۔ غیر مسلم آپ کو ایذا رسانی کے درپے رہتے، لیکن جب آپ کے سامنے آتے تو آپ کے نورانی سراپا کے سامنے ڈھیر ہو جاتے اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ کئی بار آپ کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن قاتل خود آپ کے سامنے آتے ہی آپ کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی اجمیر آمد سے پہلے ہی حاکم وقت راجہ پرتھوی راج جو خاندان چوہان سے تھا اور جس کی حکومت دہلی راجپوتانہ و گجرات وغیرہ تک پھیلی ہوئی تھی، انتظام ملک اور فنون سپاہ گری و شہ سواری اور جمی آداب شاہی اور علوم حکمت و نجوم میں ماہر تھا، اور اس کی والدہ بھی علم نجوم کی ماہر تھی۔ اس نے حضرت خواجہ غریب نواز کی آمد سے 12 سال قبل ہی علم نجوم کے ذریعے آپ کا اور آپ کے 40 ساتھیوں کا حلیہ بتا دیا تھا کہ وہ ایک صاحب کمال فقیر ہوگا اور تیرے ملک میں آئے گا، اور وہی تیری عزت و دولت اور ملک و سلطنت کے لیے زوال ہوگا اور تیری راجدھانی الٹ دے گا۔ پرتھوی راج نے اپنی والدہ کی ہدایت کے موافق اس حلیہ کی تصاویر کی نقلیں جا بجا شاہراہوں اور راستوں پر تھانوں میں اور چوکیداروں کو بھجوا کر تاکید لکھ دی کہ اس شکل و صورت کے لوگوں کا جب تمہاری طرف سے گزر ہو تو باحفاظت و احتیاط ان کو ہمارے حضور میں حاضر کر دیا جائے یا مکر و فریب سے انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ چند دن قیام کے بعد آپ دہلی سے اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ باوجود اس کے کہ دہلی سے اجمیر تک تمام علاقہ راجہ پرتھوی راج کا اور ہر جگہ آپ کی گرفتاری کا حکم موجود تھا، لیکن کارساز حقیقی کی حمایت آپ کے ساتھ تھی اور آپ کا مقصد نہ دنیا کمانا تھا نہ لڑائی لڑنا تھا، بلکہ اپنے اخلاق و کردار سے آپس میں میل محبت پیدا کر کے
खुदाए वाहिद के आगे सबको झुकाना था, इसलिए आप अमनो सलामती के साथ दिल्ली से अजमेर में दाखिल हो गए। एक सायादार दरख्त देखकर उसके नीचे कयाम फरमाया। ऊंट वालों ने मना किया और कहा कि ये फकीरों का स्थान नहीं, महाराज के ऊंटों के बांधने की जगह है, लिहाजा तुम किसी और जगह जाकर कयाम करो। आपके साथियों ने उनके रोक टोक की कोई परवाह न की। जब उन्होंने ज्यादा सख्ती की तो ख्वाजा गरीब नवाज को नागवार गुजरा और वहां से उठकर खड़े हो गए और फरमाया, अच्छा हम जाते हैं, तुम्हारे ऊंट बैठे रहेंगे। वहां से उठकर आप मां साथियों के आना सागर पर तशरीफ लाए और एक जगह खुश फिजा देखकर उसी जगह कयाम फरमाया और इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। उधर शाम को जब ऊंट उस जगह पहुंचे जहां से ख्वाजा साहब को उठाया गया था और ऊंट बांधे गए थे, जब ऊंट बैठ गए तो बस हस्बे इरशादे ख्वाजा गरीब नवाज बैठे ही रह गए। चरवाहों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन एक ऊंट भी अपनी जगह से हिल न सका। ये खबर राजा पृथ्वीराज को दी गई। ये सब सुनकर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने घबरा कर कहा, जाओ उस फकीर से मुआफी मांगो। सारबान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत में पहुंचे और माफी के तलबगार हुए। आपने मुआफ फरमा दिया। तब ऊंट अपनी जगह से उठे। इधर आना सागर पर हजरत के साथी खाना पकाने में मसरूफ हो गए। चंद लोगों ने जानवर शिकार किया और गोश्त के कबाब वगैरह बनने लगे। कुछ लोग बगर्ज रफा जरूरियात मुतफर्रिक हो गए। चुनाचे उनमें से कुछ लोग तालाब बेला, जो उस वक्त अहले हुनूद की बड़ी इबादतगाह थी, चले गए और कुछ लोग आना सागर पर गुस्ल वुजू वगैरह में मसरूफ हो गए। जब ये खबर अहले हुनूद में फैली तो लोगों ने आपके साथियों को सख्ती से रोका। ये खबर जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुंची तो आपने इरशाद फरमाया, जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। और खादिम खास हजरत फखरुद्दीन को एक छागल इनायत फरमाकर हुक्म दिया कि तालाब आना सागर से इसको भर लाओ। हस्बे हुक्म खादिम मज़कूर छागल पानी से भर लाया। हिकमत एज़दी से तमाम तालाबों, कुओं और हौजों का पानी इसमें समो गया। मुसलमान इस छागल से पानी लेकर अपनी जरूरियात पूरी करते और उधर मुशरिकीन और कुफ्फार पानी को तरस गए। अलगरज, जब मुसलमान अपनी जरूरियात क़याम से मुतमईन हुए और खाने में मसरूफ हुए तो गैर मुस्लिम और कुफ्फार ने उनके हाथ जो भी आया, लकड़ी, तलवार, ईंट और पत्थर लेकर थोड़े से मुसाफिर मुसलमानों पर चढ़ दौड़े और चारों तरफ से घेर कर जख्मी करने लगे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त नमाज में मशगूल थे। जैसे ही फारिग हुए लोगों ने अर्ज किया, हालात का इल्म होते ही आप बाहर तशरीफ लाए और एक मुट्ठी खाक उठाकर उस पर आयतुल कुर्सी दम फरमाई और हमला आवरों पर फेंक दी। जिस पर वो मट्टी गिरी वो खुश्क होकर सुन हुआ कि हरकत करने की ताकत न रही। ये कुदरतो करामात देखकर खौफो दहशत से सब परेशान हो गए और करीब ही राजा का एक आलीशान मंदिर था, उसमें पनाह ले ली। एक फकीर जिसका नाम शादी देव था और उसी मंदिर का पुजारी था, इल्मे नुजूम और सहर में कमाल दर्जा माहिर था। राजा पृथ्वीराज और तमाम रियाया उसकी इज्जत किया करते थे और उससे मदद मांगते थे। ये तमाम लोग उस पर भरोसा करके उसके पास पहुंचे और तमाम माजरा सुनाया। वो सब माजरा सुनकर अव्वल तो चुप रहा और घबराया, फिर मुखातिब होकर कहा कि ये शख्स अपने दीन में बड़ा बुजुर्ग और साहिब कमाल है,
اس سے اس طرح مقابلہ کرنا مشکل ہے، شاید جادو سے ان لوگوں پر قابو پایا جا سکے۔ بس تمام چیلوں کو جادو کے بڑے بڑے سحر بتلا کر ان کے ساتھ خواجہ بزرگ کی رہائش پر پہنچ کر چیلوں سمیت جادو کرنے لگا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز نماز میں مصروف تھے۔ جیسے ہی فارغ ہوئے، لوگوں نے عرض کیا کہ اب ایک سادھو اپنے چیلوں کے ساتھ ہم پر جادو کے ذریعے قابو پانا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عزیزو، فکر نہ کرو، خدا ہمارا حامی و مددگار ہے، ان کا سب جادو بے اثر ہو جائے گا۔ اس نے ہماری مدد جیسے ہر وقت فرمائی ہے اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں، یہاں بھی ہم پر اسی طرح احسان فرمائے گا۔ یہ فرما کر آپ پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں سادھو ماں ساتھیوں کے ان کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز پر نظر پڑی، سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں، سحر و جادوگری یکلخت بھول گئے، جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان پر نظر پڑی۔ جیسے ہی سادھو کی نظر سے نظر ملی، وہ آپ کا جمال با کمال دیکھ کر بید کی طرح کانپنے لگا اور بجائے رام رام پکارنے کے رحیم رحیم پکارنے لگا۔ اس کے ساتھی اس حرکت سے متعجب ہوئے اور نصیحت کرنے لگے۔ وہ دیوانوں کی طرح ان پر خفا ہو کر ان پر پتھر پھینکنے لگا۔ کئی لوگوں کے سر توڑ دیے اور باقی ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس کی یہ کیفیت دیکھ کر شفقت و مہربانی فرمائی اور اپنے ایک خادم کو پانی کا پیالہ دے کر اس کے پاس بھیجا۔ وہ خادم کے ہاتھ سے لے کر شوق سے پی گیا۔ فوراً پیتے ہی دل سے شرک و کفر کی قدرت جاتی رہی اور دوڑ کر حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں جا گرا اور مشرف با اسلام ہو گیا۔ تمام کفار بھاگتے ہوئے راجا کے پاس پہنچے۔ پرتھوی راج نے کیفیت حال معلوم کر کے ان کو سمجھایا اور تاکید کی کہ فقیروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے، ان کو ہرگز نہ چھیڑو نہ ستاؤ، ایسے درویشوں کا نکالنا آسان نہیں ہے۔ بعض ہندو یہ کرامات دیکھ کر اور ان کے سادھو اور پیشوا کے مسلمان ہو جانے پر جن کی قسمت میں سعادت و ہدایت تھی، اپنی باطل پرستی پر پشیمان ہوئے اور حضرت سلطان الہند کے دست حق پرست پر مسلمان ہو گئے۔ عوام نے کچھ خوف زدہ ہو کر اور کچھ راجا کے منع کرنے سے مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دیا، تاہم دل میں حسد اور تعصب سے پیچ و تاب کھاتے رہے اور کڑتے رہے، لیکن ہیبت سے کچھ کرنے کی ہمت نہ رکھتے تھے اور اس فکر میں لگے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان فقیروں کو نکال کر باہر کریں گے۔ راجا کو آخر یہ تدبیر سوجی کہ اجے پال جوگی سے جس کا راجا بے حد معتقد تھا امداد طلب کی جائے۔ یہ جوگی شہر سے 3-4 کوس کے فاصلے پر پہاڑوں میں رہا کرتا تھا۔ طلسم اور جادوگری میں تمام ہندوستان میں منفرد اور ممتاز تھا اور اس کے 1,500 شاگرد تھے، جن میں سے 700 تو فن جادوگری میں ماہر تھے اور ان کے مددگار تھے۔ اجے پال جوگی ماں تمام شاگردوں کے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے آ گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو بھی اس حال کی خبر ہو گئی۔ اٹھ کر تازہ وضو فرمایا اور اپنی قیام گاہ کے گرد ایک خط کھینچ کر حصار کر لیا اور اپنے تمام ساتھیوں اور خادموں کی ہمت بندھا کر ارشاد فرمایا کہ خط سے کوئی باہر قدم نہ نکالے، کسی کافر کو اس خط کے اندر آنے کی ہمت و جرت نہ ہوگی اور ان کا سحر و جادو اس حصار کے اندر داخل نہ ہو سکے گا۔
اپنے خدائے بزرگ و برتر پر بھروسہ رکھو. دیکھو خدائے قادر و توانا اپنے مسکین بندوں کی کیسے مدد فرماتا ہے اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تمام مذاہب پر کیوں کر غالب کرتا ہے. آخر جب وہ بدبخت دائرہ حصار کے قریب آ کر سحر و جادوگری میں مصروف ہوئے اور حصار میں داخل ہونے لگے تو کسی کی مجال نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی بڑھا سکے. جب شور و غل اور جادو وغیرہ حد سے بڑھ گیا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے گمراہو، تمہارا مطلب کیا ہے اور کس لیے تم ہمارے پیچھے پڑے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو کہ چند مسکینوں کو ستا کر خدا کے قہر و غضب کو جوش میں لاؤ اور عذاب الہی میں گرفتار ہو تاکہ تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہے؟ اجے پال جوگی نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ جادوگری کے کرتب دکھاؤ. انہوں نے شروع کیا اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتشی سانپ اور بچھوؤں سے تمام پہاڑ بھر دیے اور بعض نے پتھر برسانے شروع کیے اس امید پر کہ مسلمانوں کو ہلاک کر دیں. لیکن ان اللہ کے نیک بندوں پر جادوگری کہاں اثر کر سکتی تھی؟ وہ تمام سانپ، بچھو اور پتھر اس حصار کے پاس آ کر گر جاتے. خواجہ صاحب نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ بلا خوف ان سانپوں کو پکڑ کر پہاڑ کی طرف پھینک دو. جب خادموں نے اس حکم پر عمل شروع کیا اور سانپوں کو پکڑ کر پہاڑ کی طرف پھینکنا شروع کیا تو اللہ کی قدرت سے وہ سانپ اور پتھر جہاں جہاں گرتے ایک سایہ دار درخت وہاں اگ جاتا. یہ بات مشہور ہے کہ دیار اجمیر شریف میں چترادل اور برنا نام کے درخت جو بکثرت پائے جاتے ہیں وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا نتیجہ ہے. چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز نے بچھو کو اٹھا کر دفن کر دیا جس کے نتیجہ میں برنا کا درخت اگایا. آج بھی اگر درخت برنا کی لکڑی کو گھس کر بچھو کے کانٹے کی جگہ لگا دیا جائے تو زہر ختم ہو جاتا ہے. یہ حربہ ناکام ہو جانے کے بعد جادوگروں نے آگ برسانا شروع کر دی، لیکن آگ اس حصار میں داخل نہ ہو پائی اور لوٹ کر جادوگروں کو جلانا شروع کر دیا. آخر کار اجے پال جوگی اور اس کے تمام شاگرد مجبور ہو گئے اور اجے پال جوگی اپنے کیے پر بے حد پشیمان ہو کر حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر گیا. آپ نے اس کی خطا معاف فرما کر تھوڑا پانی عنایت فرمایا. اس نے اسی وقت پیا جس کے پیتے ہی دل روشن ہو گیا اور دل سے کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اس کے تمام شاگرد بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. خدائے عز و جل نے خواجہ غریب نواز کی شخصیت میں اس قدر کشش اور جاذبیت عطا فرمائی تھی کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا اور حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا. یہ بھی ایک عظیم نعمت الہی ہے جو ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی، بلکہ خاص الخاص کو ہی یہ نعمت عطا فرمائی جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ بہت قلیل عرصہ میں ہی سارے ہندوستان میں آپ کا سلسلہ پھیل گیا اور لاکھوں کی تعداد میں کفار اور مشرکین حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. یہ سب آپ کی شخصیت اور نگاہ ہی کا فیض تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں کفار اور غیر مسلم آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے. حضرت خواجہ غریب نواز نہایت نرم دل اور پاکیزہ اخلاق کے حامل تھے. غصہ بہت کم کیا کرتے
بلکہ غصہ بالکل آتا ہی نہیں تھا۔ حضرت قطب صاحب فرماتے ہیں کہ راستہ چلتے ہوئے بھی آپ سے کشف و کرامات کا ظہور ہوتا رہتا تھا، لیکن آپ آداب شریعت ملحوظ خاطر رکھتے، اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت مد نظر رہتی۔ کسی سے بھی بات کرتے تو مسکراتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ کبھی دولت دنیا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، باوجود اس کے کہ بادشاہ وقت جو حضرت قطب صاحب کا مرید تھا اور آپ سے بے انتہا عقیدت رکھتا تھا، اکثر تحائف اور ہدایہ آپ کی خدمت میں بھجوایا کرتا اور بہت سا مال و دولت بھیجا کرتا۔ آپ سب قبول فرما لیتے اور فوراً غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے اور خود ہمیشہ صائم رہا کرتے تھے۔ 5 رجب المرجب سن 633 ہجری کو بعد نماز عشاء حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے حجرہ شریف میں داخل ہو کر خادم خاص کو تاکید فرما دی کہ حجرہ میں کوئی داخل نہ ہو۔ حکم کے مطابق خادم حجرہ کے دروازے پر دست بستہ کھڑا رہا۔ وقت تہجد تک ذکر حق کی آواز آتی رہی، پھر موقوف ہو گئی۔ فجر کے وقت خادم نے الصلاۃ الصلاۃ کی صدا لگائی، کوئی جواب نہ ملا۔ انتہائے فجر تک کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ دروازہ کھولیں، لیکن فجر کا وقت گزر جانے کے بعد مجبوراً دروازہ کھولا گیا تو پتہ چلا کہ حضور خواجہ غریب نواز ہند الولی سلطان الاولیاء وصال فرما چکے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ خواجہ خواجگاں کی پیشانی مبارک پر عربی میں لکھا تھا، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں ہی اس کا وصال ہوا ہے۔ جیسے ہی حجرہ کا دروازہ کھلا، حضور خواجہ خواجگاں کے وصال کی خبر دور دور تک پہنچ گئی۔ آپ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے فرزند حضرت خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کو جیسے ہی اطلاع ملی، خبر ملتے ہی اجمیر شریف حاضر ہوئے اور تکفین و تدفین کے انتظام میں مشغول ہو گئے۔ نماز جنازہ خود پڑھائی اور اسی حجرہ شریف میں تدفین فرمائی کہ جہاں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اندوہناک خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی اور گرد و نواح دور و نزدیک سے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے معتقدین اور مریدین جوق در جوق یہاں حاضر ہوتے رہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مقبرہ کی تعمیر سب سے پہلے خواجہ حسن ناگوری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی، لیکن اقبال نامہ جہانگیری میں یوں تحریر ہے کہ گنبد مبارک سلطان محمود خلجی نے سن 859 ہجری میں فتح اجمیر کے بعد بنوایا تھا۔ گنبد پر اندر کی طرف لکھے گئے ایک شعر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اندر کے نقش و نگار 939 ہجری میں مکمل کیے گئے۔ بعد میں مقبرے اور مزار کی تعمیر اور تزئین و آرائش کا کام وقتاً فوقتاً ہوتا رہا، اور اس وقت جو مقبرے پر کام ہوا ہے وہ سب سونے سے کیا گیا ہے، اور اس کے تمام نقش و نگار اور تزئین و آرائش پر بھی سونے کا کام کیا گیا ہے۔
حضرت خواجہ خواجگاں ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کا یہ مزار مبارک مرجع خلائق ہے، اور پوری دنیا سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اور غیر مسلم بھی حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ بازار مزار شریف سے ملحقہ ہے اور اجمیر شریف کے مرکزی بازار کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ گلی ہے جو مزار مقدسہ کے مرکزی دروازے کی طرف جاتی ہے۔ یہ مسجد جس کا نام شاہ جہان مسجد ہے اور اس کی تعمیر مغلیہ دور میں عمل میں آئی، یہ مسجد سندلی مسجد کہلاتی ہے، اور یہ بھی مزار مقدسہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار سے ملحقہ ہے۔ مزار شریف کے احاطہ میں ہی دو دیگیں، جس میں سے ایک دیگ کہ جس کے اندر 65 من اناج آتا ہے، اور اس سے بھی بڑی دیگ کہ جس کے اندر 125 من اناج پکتا ہے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے زائرین اس میں نمکین اور میٹھا سب اناج ڈالتے ہیں، لیکن اس کا کھانا اور جو لنگر تیار ہوتا ہے انتہائی لذیذ ہوتا ہے۔ مزار شریف سے باہر یہ پہاڑی کہ جہاں حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ خود مقیم رہے، مشہور ہے کہ اس پہاڑی کے نیچے بہت سے لوگ تھے، اور ایک بہت بڑا پتھر جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہاڑی سے نیچے آ رہا تھا، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس پتھر کو حکم دیا کہ رک جاؤ، اور پتھر اپنی جگہ پر رک گیا۔ جہاں رکا تھا آج بھی اسی جگہ پر موجود ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ آج بھی ایسا موجود نہیں ہے کہ جہاں پر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مند، معتقد اور مرید اور نام لیوا نہ رہتے ہوں۔ شاید علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت کے لیے ہی کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔